معنا فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأمنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے قید خانے سے نکال کر اپنے پاس بلا لیا۔ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر اپنے کانوں سے خود سنی اور اس کا حل سیدنا یوسف علیہ السلام سے معلوم کیا تو آپ نے بتا دیا کہ 7 سال تک خوب آپ پیداوار کیجئے، پھر 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے ان کا جو ہے یہاں پر برابری کا معاملہ کر لیجئے۔ جو 7 سال تک آپ نے پیداوار زیادہ کی ہے ان 7 سالوں کے اندر اس کو کھاتے رہیے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے۔ بادشاہ آپ کی تعبیر سے مطمئن ہو گیا اور بادشاہت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب وہ 7 سال شروع ہو گئے ہیں کہ ہر سال کے اندر کاشتکاری زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ نے طریقہ اختیار کیا جتنی ضرورت کی چیز ہوتی اتنی لیتے، باقی اناج کو بالیوں کے اندر رکھتے۔ 7 سال تک بہت سارا ذخیرہ اکٹھا کر لیا۔ پھر 7 سال قحط سالی کے شروع ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام کسانوں کے اناج اور غلے کو سرکاری تحویل میں لے کر اب اپنی نظروں کے سامنے لوگوں کو فروخت کرنا شروع کرایا۔ جتنی لوگوں کو ضرورت ہوتی اتنا ہی فروخت کرتے اور اس کا معیار متعین کر دیا کہ ایک آدمی کو 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دینا ہے۔
نہ اس سے زیادہ دیا جائے گا نہ اس سے کم دیا جائے گا، اور جو خود لینے کے لیے آئیں گے اس کو ملے گا۔ کوئی دوسرا لینے کے لیے آ جائے کہ یہ میرے چاچا کی طرف سے، یہ میرے بھتیجے کی طرف سے، یہ میرے ماما کی طرف سے، تو اس کو نہیں دیا جائے گا۔ جو خود آئے گا اس کو ملے گا۔ منشا یہ تھا کہ تمام کے تمام لوگوں تک غلہ قحط سالی کے زمانے کے اندر پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ جو ضرورت مند ہیں وہ رہ جائیں، جو سرمایہ دار ہیں وہ زیادہ لے جائیں۔ چنانچہ ایسا طریقہ اپنا لیا تو مصر سے آواز نکل کر کے باہر کی طرف گئی، اور کنعان شہر کے اندر بھی اطلاع پہنچ گئی کہ اگر اس وقت کے اندر کہیں غلہ مل رہا ہے تو وہ بادشاہ مصر کے دربار کے اندر مل رہا ہے، کہیں اور نہیں مل رہا ہے۔ اور کنعان شہر وہ ہے جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے پدر بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ وہ بھی قحط سالی سے متاثر ہوا تو برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مصر میں جائیں اور گھر والوں کے لیے راشن خرید کر کے لائیں۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، یہ چلے گئے۔ جب مصر کے اندر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ یہ وہی میرے بھائی ہیں، لیکن یہ لوگ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی رکھی، پردہ پوشی رکھی، ان کو اناج دے دیا، لیکن ان سے یہ کہا کہ دیکھو آئندہ اگر آپ کو غلہ لینا ہے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا ہے جس کو اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر کے آئے ہو۔ اگر اس کو لاؤ گے تو اناج ملے گا، ورنہ تو میری طرف رخ بھی نہ کرنا۔ دوسرا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ جتنی پونجی یہ لے کر کے آئے تھے، جتنی رقم یہ لوگ لے کر کے آئے تھے کہ اس کے بدلے کے اندر غلہ لینا ہے، وہ تمام کی تمام پونجی اور وہ تمام کی تمام رقم انہی کے مالوں کے اندر چھپا کر کے رکھوا دی کہ جب یہ لوگ وہاں جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو واپس کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ یہاں تک کا واقعہ پیچھے آ چکا ہے۔ اب ان آیات کے اندر باقی حصہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گیہوں اناج کو لے کر کے واپس پہنچے ہیں کنعان شہر کے اندر، تو اپنے والد محترم کی خدمت کے اندر پہنچے اور وہاں جا کر کے بادشاہ مصر کی تعریف کے اندر قصیدے پڑھنے لگے، تعریف کرنے لگے کہ اتنا فیاض بادشاہ ہے، اتنا سخی بادشاہ ہے، اتنا خاطر مدارات کرنے والا بادشاہ ہے کہ ہم تو اجنبی تھے، ہم اس کے شہر مصر کے رہنے والے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری تواضع کے اندر، ہمارے کھلانے پلانے کے اندر، ہمارے ٹھہرنے کے اندر اس نے خاص اہتمام کیا، اور پھر ہمیں مال بھی دیا ہے، غلہ بھی دیا ہے، اناج بھی دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ بھی کہا کہ دیکھو تم 10 کے 10 آئے ہو، ہر ایک کو ہم نے دے دیا، جتنا ہم نے معیار بنایا ہے اس میں آپ کے لیے کمی نہیں کی ہے۔ ہمارے دربار کے اندر چاہے مصر کا رہنے والا ہو، باہر کا رہنے والا ہو، سب کو برابر غلہ ملتا ہے۔ آپ چونکہ اپنے ایک بھائی کو چھوڑ کر کے آ گئے ہو، اس کا حصہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے الا یہ کہ آپ اسے لے کر کے آئیے۔
اگر آپ اپنے بھائی کو لے کر کے آئیں گے تو اس کا بھی حصہ ملے گا، اور اگر آپ لے کر کے نہیں آئے تو دوبارہ آپ کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ابو جان ہم یہ چاہتے ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ چل رہا ہے، یہ غلہ جو ہم لے کر کے آئے ہیں، ہمارے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جلدی یہ ختم ہو جائے گا، پھر کہاں سے ہمیں ملے گا؟ بس ایک امید وہی بادشاہ کی طرف لگی ہے، لیکن بادشاہ نے بھی شرط لگا دی ہے آئندہ تب ملے گا جب بنیامین چھوٹے بھائی کو لے کر کے آؤ گے۔ اس لیے ابو جان ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب ہم جائیں تو آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ میں بھیج دیجئے گا، آپ ہمارے ساتھ میں بھیجیے گا تاکہ اس کا حصہ بھی مل جائے اور بادشاہ کی نظر کے اندر بھی ہم پسندیدہ ہو جائیں، ہمارا حصہ بھی مل جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم یقیناً اپنے بھائی کی مکمل حفاظت بھی کریں گے، مکمل دیکھ بھال بھی کریں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، تمہارے وعدوں پر کیسے اعتبار کر لوں؟ ایک مرتبہ تمہارے بھروسے پر میں نے اعتماد کیا تو آپ نے کیا کیا؟ مجھ سے اتنا پختہ وعدہ کیا تھا کہ یوسف کو ہم لے کر کے آئیں گے، ہماری پوری طاقتور جماعت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی یوسف کو تکلیف پہنچا دے ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اتنے پختہ وعدے کر کے میرے پاس سے تم یوسف کو لے گئے تھے، کیا ہوا؟ آج تک فراق یوسف کے اندر رو رہا ہوں، اور رونے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں بھی گنوا چکا ہوں، نابینا ہو چکا ہوں، اندھا ہو گیا ہوں۔ کیا پھر دوبارہ جو میری تسلی کا ایک سہارا ہے، جو میرا ایک کھلونا ہے جس سے میں دل لگی کی بات کر لیتا ہوں، بنیامین ہے، کیا پھر اسے آپ کے حوالے کر دوں؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کو واپس لے آؤ گے؟ جب ایسی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تو تمام برادران یوسف خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ غلطی ان کی تھی، خطا ان کی تھی۔ باپ پھر ان کو یاد دلا رہا ہے، پہلے یوسف کے اوپر بھروسہ کر کے تمہارے حوالے کر دیا، تم نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ اس کو گنوا دیا، اب پھر میں اس کے بھائی کو بھیج دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں نے ان کی بات کو نہیں مانا تو غلہ نہیں ملنے کا ہے، یہ بادشاہ کی خدمت میں جا نہیں سکتے ہیں، اور اگر بادشاہ کے دربار میں گئے تو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا، شرط پوری نہیں کی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف بھی نظر کرنی پڑ رہی ہے، ادھر اولاد کو دیکھتے ہیں تو ایک تکلیف پہلے پہنچا چکے ہیں، ادھر بچوں کو دیکھتے ہیں تو اگر نہیں گئے تو غلہ کہاں سے ملے گا، پھر یہ بھوکے مر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فاللہ خیر حافظا، تم کتنی ہی طاقت کا مظاہرہ کر لو کہ ہم طاقت والے ہیں، مضبوط ہیں، تم پر تو بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہاں اللہ کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کے بھروسے کے اوپر میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اس لیے کہ وہ تمام مہربانوں سے بڑھ کر کے مہربانی کرنے والا ہے، تمام رحمت والوں سے بڑھ کر کے رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کب؟ جب یہ قافلہ مصر سے اپنے باپ کی خدمت کے اندر پہنچا ہے، ابھی انہوں نے اپنا غلہ نہیں کھولا ہے، ابھی اپنے کٹے کے راستے نہیں کھولے ہیں، ابھی بوریاں نہیں کھولی ہیں، سامان ایسے ہی لدا ہوا ہے، اس سے پہلے ہی یہ گفتگو ہو رہی ہے۔
اب جب ساری یہ بات ہو گئی ہے تو اب ان لوگوں نے اپنے سامانوں کو اونٹوں سے اتارا اور بوریوں کو کھول کر کے اناج کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے نکالنا شروع کیا۔ جیسے ہی بوری کا منہ کھولا اور اناج کو نکالا تو ساتھ ساتھ ان کی وہ پونجی کہ جو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر کے آئے تھے، جس کے بدلے کے اندر ان کو غلہ ملا تھا، اناج ملا تھا، اسی بوری سے وہ چیز نکل کر کے باہر آئی تو تمام بھائی حیرت کے اندر پڑ گئے۔ تمام بھائیوں نے یہ دیکھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا، ابو جان دیکھیے، اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارا غلہ ہمیں دے دیا اور ہماری دی ہوئی پونجی بھی ہمیں لوٹا دی، اس سے بڑھ کر کے شریف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے فیاض آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ایک طرح سے ہمیں فری کے اندر غلہ دے دیا اور مزید فری میں دینے کے لیے ہم سے یہ بھی کہہ دیا اپنے بھائی کو بھی لے آنا، اس کو بھی ملے گا۔ ایسے بادشاہ کی خدمت میں تو ضرور جانا چاہیے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ ہمارے بھائی کے ساتھ میں کوئی غلط معاملہ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا۔ الفاظ قرآنی ہے، یوں کہا یا ابانا ما نبغی، ابو جان اس سے بڑھ کر کے ہمیں اور کیا چیز چاہیے؟ ہمارا مال واپس ہمیں مل گیا اور کھانے کے لیے فری کے اندر غلہ مل گیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ابانا ما نبغی کے اندر جو لفظ ما استعمال کیا ہے یہ ما نافیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جان جب ہم پہلی مرتبہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں اپنی رقم، اپنی جمع پونجی اس کو پیش کر دی، اس کے بدلے کے اندر ہم نے غلہ لیا ہے تو یہ پونجی آپ نے ہمیں عنایت کی تھی، ہم دوبارہ واپس بادشاہ کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اب آپ سے پیسہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ دوبارہ میں بنیامین کے ساتھ میں بھیجوں گا تو پھر دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے، پھر درہم و دینار دینے پڑیں گے، پھر سونا چاندی دینا پڑے گا، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو مال آیا ہے اسی کو واپس لے جا کر کے پھر بادشاہ کو دے دیں گے اور بادشاہ اس کے بدلے کے اندر پھر ہمیں غلہ دے دے گا۔ تو کتنا اچھا بادشاہ ہے، اس نے ہماری چیز ہمیں لوٹا دی ہے۔ اب ہم ضرور جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے رسد لے کر کے آئیں گے، غلہ لے کر کے آئیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی مکمل حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ چندہ پریشان نہ ہوئیے، آپ پرانی باتوں کو یاد نہ کیجئے، جب کی بات جب تھی اب دیکھیے جو بادشاہ، جو آدمی ہمارے ساتھ میں جو دو سخا کا معاملہ کر رہا ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے، وہ نہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، نہ ہمیں گزند پہنچائے گا، ہمارے ناپ کے اندر، ہماری بھرتی کے اندر، ہماری تول کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ جو ہے ان کو بھیج دیجیے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر مزید ہم اور غلہ لے کر کے آ جائے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ ناپ تول بہت آسان ہے۔ یہ سن کر کے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، ہرگز ہرگز میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک مرتبہ خطا کر لی، کھا لی، پھر دوبارہ خطا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن بحجرۃ مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ خطا کھا لی پھر دوبارہ خطا، ایک مرتبہ چوٹ کھا لی پھر دوبارہ چوٹ، ایک مرتبہ نقصان اٹھا لیا پھر دوبارہ نقصان، یہ مومن کی شان نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ پیغمبر ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا۔
حتی تؤتونی موثقا من اللہ، ہاں اگر تم مجھ سے اللہ کے واسطے پختہ وعدہ کرو کہ اس کو واپس لے کر کے آئیں گے، اگر تم مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کے یہ عہد کرتے ہو کہ ہم یقیناً بنیامین کو واپس لے کر کے آئیں گے، تو پھر میں تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں، الا ان یحاط بکم، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ کسی وجہ سے اگر تم کسی مصیبت کے اندر سب کے سب گھر جاؤ، سب کے سب گھر جاؤ، تو پھر اس صورت کے اندر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ سب کے سب گھر جانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سب کے سب قتل ہو جاؤ، ایک بھی نہیں بچے، تو پھر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اگر ایک بھی بچا تو اس کی ذمہ داری ہے بنیامین کو واپس لے کر کے آنا۔ اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی مصیبت تمہیں آن پڑے کہ تم وہاں پر معذور اور مجبور ہو جاؤ، تم اپنے بھائی کو لانے کے اوپر اپنی قدرت کھو دو، ہیلا نہ کرنا، بہانہ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، فریب نہ کرنا، سچائی کے ساتھ میں اگر تم واقعتاً ایسی گریا کے اندر آ جاؤ، ایسی مصیبت کے اندر آ جاؤ کہ تم اپنے بھائی کے اوپر قادر ہو ہی نہیں ہو، تو پھر اس صورت کے اندر تم معاف ہو۔ لیکن اگر یہ دو باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو عہد کرو، وعدہ کرو، اپنے بھائی یا بنیامین کو واپس لے کر کے آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم، تمام کے تمام نے پختہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے بھائی کو واپس لے کر کے آئیں گے۔ ان کے عہد اور پختہ پیمان کر لینے کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی ان پر اعتبار نہیں کیا اور یوں کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے اس کا نگراں اللہ ہے، وہی تمہیں قدرت دے سکتا ہے اس کو لانے کی، وہی تم سے قدرت چھین سکتا ہے اس کو نہ لانے کی، وہی تمہیں قدرت دے سکتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی، وہی تم سے قدرت کو چھین سکتا ہے وعدہ پورا نہ کرنے کی۔ اس لیے اپنے اور تمہارے درمیان میں اللہ کو نگہباں بناتا ہوں، نگراں بناتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کعب احبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دفعہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سپرد نہیں کیا، اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لے کر اس پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اب یہ سپرد کر دیا اللہ رب العزت کے اوپر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سپرد کیا تھا تو اللہ رب العزت کے سپرد نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا نحن علی قوہ، ہم تو قوت والے ہیں، مضبوط جماعت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کسی کی کیا جرت، کیا مجال ہو سکتی ہے کہ اس یوسف کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ لیکن چوٹ کھا چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب ان سے وعدہ کر لیا، وعدہ لے لیا، کہا کہ چلو جب دوسری مرتبہ جائیں گے تو بنیامین کو ساتھ لے جانا، اور جب ہم سے عہد کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی، اگر وعدہ خلافی کرو گے تو تم گرفت کے اندر آ جاؤ گے۔ اب اللہ اس کا نگہباں ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہاں اس واقعے کے اندر چند باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ نے کچھ ہدایتیں اور کچھ احکام ہمیں دیے ہیں کہ اس واقعے کی روشنی کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ خالی واقعہ قرآن کریم برائے واقعہ ذکر نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم کا یہ انوکھا اور البیلا طریقہ ہے کہ اگر واقعہ بھی ذکر کرتا ہے تو امت مرحومہ اور امت محمدیہ کے لیے اس کے اندر احکام اور ہدایات ہوا کرتی ہیں۔ ان آیات میں پہلی ایک ہدایت تو یہ کی جا رہی ہے
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعنی برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے تو سب سے پہلے یہ جھوٹ بولا کہ ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، جبکہ ان کا منشا سیر و تفریح کرنا نہیں تھا بلکہ بیٹے کو باپ سے جدا کرنا تھا۔ ایک غلطی انہوں نے یہ کی تھی۔ پھر دوسری غلطی انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ میں یہ کی کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی۔ اپنے باپ سے یہ کہا کہ ہم یوسف کو واپس لے کر کے آئیں گے، لیکن لے کر کے نہیں آئے۔ تیسرا انہوں نے جھوٹ بولا اور یوں کہا کہ ہم یوسف کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن آپ نے پیچھے واقعے کے اندر دیکھا کہ ان لوگوں نے حضرت یعقوب کی نظروں سے اوجھل ہوتے کے ساتھ ہی حضرت یوسف کو پٹک کر کے زمین پر پھینک دیا تھا، اور اسی پر بس نہیں کیا تھا، کنویں کے اندر دھکیل دیا تھا۔ اور مزید انہوں نے یہ غلطی کی کہ اپنے باپ کی بینائی سلب کرنے کا ذریعہ بنے، اپنے باپ کی کمزوری کے اوپر بھی ترس نہیں کھایا، اپنے باپ کے بڑھاپے کے اوپر بھی ترس نہیں کھایا۔ مزید گناہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک آزاد معصوم بچے کو جبراً اور ظلماً دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں فروخت کر کے غلام بنا دیا۔ جو مصر کا قافلہ تھا اس کے ہاتھ کم داموں پر حضرت یوسف کو بیچ کر کے غلام بنا کر کے بھیج دیا۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اتنے کبیرہ گناہ کیے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ان اولاد کو عاق کر دیتے، اپنے سے دور کر دیتے، قطع تعلق کر لیتے کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا، مجھ سے جھوٹ بولا، اس پر ظلم کیا ہے، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ظاہراً یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہی کے ساتھ رہتے رہے، اور جب غلے کی ضرورت پیش آئی تو انہی بیٹوں کو مصر بھیج کر کے غلہ بھی منگوایا ہے، اور پھر انہی کے ساتھ میں اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی بھیج دیا ہے۔ اس سے یہ بات اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر والدین کو اپنی اولاد سے تکلیف پہنچے، اگر والدین اپنی اولاد سے دکھی ہیں، اگر والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، تو ایک دم سے ان کو ختم نہیں کر دینا ہے۔ جیسے آج کے دور کے اندر ہے کہ بچہ اگر ناکارہ ہوا، نافرمان ہوا، ایک دم سے اس کو جو کر دیتے ہیں، لا دعویٰ کر دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں، اخبارات میں نکال دیتے ہیں، جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ شریعت اس کو نہیں کہتی ہے، بلکہ یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے کہ ان کی اولاد سے بڑھ کر کے گناہ اور کون کر سکتا ہے۔ بھائی کو مارنے کی سازشیں اور پلاننگ بنائی جا رہی ہے، جدا کیا جا رہا ہے، باپ کو اچھا سے اندھا بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو الگ نہیں کیا ہے، اس لیے بلکہ ان کی اصلاح کے لیے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میرے سمجھانے سے یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ حضرات علماء لکھتے ہیں کہ اگر والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ میں اتنا معلوم ہو کہ میرے ساتھ رہنے سے، اصلاح کرنے سے یہ اپنی خطا کو سدھار سکتے ہیں، اپنی غلطی کو سدھار سکتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کے ساتھ رہنا چاہیے، مناسب ہے۔ لیکن اگر والدین کو یہ پتہ چل جائے کہ ساتھ رہنے سے ان کے اندر کوئی سدھار آنے والا نہیں ہے، ان کے اندر اتنی خرابیاں، اتنے جرائم پیدا ہو گئے ہیں کہ اب ہماری کوئی نصیحت، کوئی وصیت، کوئی ہماری بات، کوئی ہمارا ذکر ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، تو پھر ان کو علیحدہ کرنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے پہلے کوشش اصلاح کی کرنی چاہیے،
پھر اس کے بعد میں ان کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ آج ہمارا حال بالکل الٹا ہے، یا تو ہم ان کو بالکل الگ کر دیتے ہیں یا پھر ہمیشہ ساتھ ہی رکھتے ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ جہاں تک آپ کو امید ہو اصلاح کی جب تک تو ساتھ، اور جب یہ امید منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے تو پھر علیحدہ کر دینا چاہیے، تب اس کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حسن سلوک اور حسن اخلاق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں اولاد نے کیا سلوک کیا ہے، کیا برتاؤ کیا ہے، کیسا طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ مشفقانہ رویے کو اختیار رکھا ہے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کو رکھا ہے، حسن تدبیر سے ان کو سمجھاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی خطا پر نادم ہو گئے۔ تیسری بات ان سے یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ اگر کوئی خطا کار ہے جس نے خطا کر لی ہے تو اگر اصلاح کی غرض سے ان خطا کاروں کو خطا جتلا دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ مناسب ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ مصر نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر کے آنا، ہم اس کا بھی حصہ دیں گے، تو جواب کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، ایسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے پہلے بھروسہ تم پر کر لیا تھا ان کے بھائی یوسف پر۔ تو جتلا دیا کہ تم ایک مرتبہ ایسی سنگین غلطی کر چکے ہو، تم نے اس کے بھائی یوسف کو مجھ سے گوا دیا ہے، ان کی خطا کو جتلایا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی قصور کیا ہے، کوئی خطا کی ہے، تو اس خطا کی اصلاح کے لیے تاکہ آئندہ وہ ایسی خطا اور چوک نہ کرے، تاکہ ایسا آئندہ کے اندر کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، تو اس کو جتلا دینا بھی صحیح اور درست ہے۔ لیکن اگر اس کو غلطی، اس کو عار دلانے کے لیے، اس کو شرمانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کے اوپر ٹونٹ بازی کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کی غلطی کو ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو کر کے ہمارے پاس میں آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اسے شرم دلانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے سارے طریقے اپناتے ہیں۔ وہ بیچارہ پھر بھی شرمندہ ہوتا ہے لیکن ہم عار پہ عار دلاتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے نہ آتا تو وہ بہتر تھا، یہ آج بھی مجھے ذلیل کر رہا ہے، سن کر کے مجھے اور تکلیف پہنچی، اس سے نہ آتا تو وہ بہتر تھا۔ تو اگر اس نیت سے کسی کی غلطی کو بتایا جا رہا ہے تو درست نہیں ہے، لیکن اگر غلطی کو اس کی اصلاح کے لیے تاکہ آئندہ کسی اور کے ساتھ میں ایسی غلطی نہ کرے، اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، اس کو اپنی غلطی کا ہمیشہ استحضار رہے، اس نیت سے اگر غلطی کو بتایا جا رہا ہے تو یہ بتا دینا جائز اور درست بلکہ پسندیدہ۔ یہیں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی آدمی سے اگر عہد لیا جا رہا ہے تو اس کے وعدے کے اوپر پکا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے وعدہ لیا ہے تو اس کے وعدے کے اوپر مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے، وعدہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ انہوں نے حضرت یوسف کے سلسلے کے اندر وعدہ کر کے اس کو توڑ دیا تھا، بلکہ وعدہ لے کر کے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ اے اللہ جتنا میرا کام تھا اتنا میں نے کر لیا ہے، اب آگے آپ کا کام ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ اگر نوشاد صاحب آپ نے پیسے نہیں دیے نا، قاری صاحب دانت توڑ کے آپ سے لے لوں گا میں، تمہیں نے تو وہاں سے بسلری کی بوتل منگائی تھی،
تم نے تو وہاں سے آئس کریم کی تھیلی منگائی تھی، اگر انہوں نے نہیں دیے تم ذمہ دار ہو تو کیا کہیں گے؟ ہاں میں دوں گا ہر حال کے اندر، میرا گریباں پکڑنا۔ تو ایسا وعدہ لینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس سے تم وعدہ لے رہے ہو اس کی طاقت ختم ہو جائے، اس کے پیسے سارے کوئی چوری کر لے، سارے چھن جائیں۔ ایسے حادثات کتنے قاری صاحب کے ساتھ آ چکے ہیں اندازہ نہیں ہے۔ پیسے ہیں لیکن چوری ہو گئے، پیسے ہیں کسی نے دھوکہ دے کر کے چھین لیے ہیں، پیسہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، پیسہ تھا لیکن دوسرے نے ایسا پھنسا دیا کہ وہاں دینا پڑ گیا ہے، وہ اس وقت کے اندر خالی ہیں، تو اب آپ کا کہاں سے کریں گے؟ ہاں اللہ کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے کہ قاری صاحب نے اگر وعدہ کیا ہے تو اے اللہ تو ہی ان کے ذریعے سے وعدے کو پورا کرانے والا ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب کی مرتبہ کیا ہے کہ بنیامین کو سپرد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نگراں ہے، تو ان کے وعدے کو پورا کرانے والا ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ کسی سے ایسی قسم نہ لی جائے جس کو وہ پورا کرنے کے اوپر قادر نہ ہو، ایسے وعدہ اور ایسی قسم کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو، ایسی قسم لینا جائز نہیں ہے۔ آپ نے پیسے دے دیے ظہیر بھائی یہ 1000 روپے ہیں آپ کو دینے ہیں، یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، آپ قسم کھائیے خدا کی قسم میں آپ کے پیسے ہر حال کے اندر لوٹاؤں گا۔ اب یہ قسم کھا رہے ہیں تو قسم کھلانا بھی اور قسم کھانا بھی دونوں درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اب تو انہوں نے وعدہ کر لیا ہے 1000 روپے لیے، ہو سکتا ہے یہ ایسے بیمار پڑ جائیں کہ اب پیسے کمانے کے لائق نہ ہو سکتا ایسی پریشانی کے اندر گرفتار ہو جائیں کہ یہ آپ کی جو قسم تھی وہ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ یہ تمام کی تمام قسم کا پورا کرانا، وعدے کا پورا کرانا اللہ رب العزت کا کام ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے۔ تو کسی سے ایسا وعدہ ہرگز نہیں لینا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی وسعت کے مطابق میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے جتنے عہد و پیمان لیے ہیں ان تمام کے ساتھ میں مستطاعتم کی قید لگائی ہے کہ اپنی طاقت کے بقدر ہم یہ کام کریں گے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو ہم معذور محض ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ آدمی آج جھوٹ بولنے کا ماہر ہوتا ہے تو کہیں جھوٹ کا سہارا لے کر کے یوں کہہ دے بھئی ہاں طاقت ہوگی بس کی ہوگی تو دے دوں گا، ایسے کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ جیسے بہت سے کہتے ہیں کھاتے کماتے دے دوں گا، بھئی ابھی لے تو رہا ہوں، ابھی توڑیے جب میرے پاس ہوں گے دے دوں گا، تو ایسے کو بھی دینا درست نہیں ہے، چونکہ اس کے الفاظ سے خود ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی بات کو ہلکے میں لے رہا ہے، تو آپ اول میں سے نکل کے چول میں پھنس جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ کام ہے آپ کے سپرد ہے، آپ کو ہر حال کے اندر کرنا ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر طاقت اور وسعت ہو۔ اگر آپ کے بس سے باہر ہو جائے، آپ کی طاقت سے باہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پر جب وہ لوگ واپس ہوئے اپنے باپ کے پاس میں، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، تو کہنے لگے ابو جان ہم سے بھرتی کو روک دیا گیا ہے، بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، ہم بھرتی کو لے لیں اور ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تم پر اعتماد کر لوں اس کے بارے میں اسی طرح جیسا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے؟ فاللہ خیر حافظا، اور اللہ بہترین نگہباں ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، پر جب انہوں نے کھولی اپنی چیز بست، متاعهم وجدوا بضاعتهم، تو پائی انہوں نے اس کے اندر اپنی پونجی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو وہ بھائی کہنے لگے اے ابو جان اب ہمیں کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت الینا،
ہماری پونجی کو ہماری طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اس جملے سے ایک بات ہمیں یہ اور معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے سامان کے اندر، ہماری چیز کے اندر کسی دوسرے کی چیز، کسی دوسرے کا سامان آ جائے تو اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہماری چیز ہے، ہماری چیز کے ساتھ مل کر کے دوسرے کی چیز آ گئی ہے تو کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، اگر آپ کے ذہن کے اندر غالب قوی گمان یہ ہے کہ یہ سامان دوسرے کا ہمارے ساتھ میں آیا ہے، یقیناً اس نے بغیر بتائے ہمیں دینے کے لیے ہمارے سامان کے ساتھ میں بھیج دیا ہے، اگر یہ یقین ہو تو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر یہ یقین نہیں ہے بلکہ یہ ہے نہ جانے کیوں آ گیا ہے، میری چیز تو اتنی تھی، اس کے ساتھ میں مل کر کے دوسری چیز کیوں آ گئی ہے، تو پھر اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ تحقیق کر لی جائے۔ جب سامان دوسرے کا آپ کے ساتھ میں آ گیا تو آپ اس سے معلوم کر لیجئے کہ آپ نے وہ سامان ہمارے ساتھ ہمیں ہدیے میں بھیجا ہے یا بھول سے آ گیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ہدیے میں بھیجا ہے، آپ کے لیے ہے، تو استعمال کرنا جائز، اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھولے سے رکھا گیا ہے، نوکروں اور خادموں کی بھول سے چلا گیا ہے، تو پھر اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ان کے بھائیوں کو تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جس انداز سے یہ سامان پونجی ہمارا جو ہے غلے کے اندر رکھا گیا ہے، یہ بھول سے نہیں رکھا جا سکتا ہے، یہ قصد اور ارادے کے ساتھ میں رکھا گیا ہے، تو یقیناً بادشاہ نے ہماری چیز ہمیں لوٹا دی ہے، اس لیے استعمال کی انہوں نے اجازت بھی لے لی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ہم ضرور واپس جائیں گے تاکہ ہم اپنے اہل کے لیے غلہ لے کر کے آئیں، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور بھرتی کے اندر ہم زیادتی کر لیں ایک اونٹ کے بوجھ کو۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ تول اور یہ ناپ آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہرگز میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتعنننی بہ الا ان یحاط بکم، یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کا عہد پختہ وعدہ کرو کہ تم البتہ ضرور اس کو میرے ساتھ میرے پاس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم کسی چیز کے اندر گھیرے میں آ جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، پس تمام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پختہ عہد کیا۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ نگہباں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔